میرا حبیب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، ہر ایک علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب ست تکریم، محسنین ملت علماء کرام، لائق ست تکریم، قراء اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم ایصال ثواب کی محفل میں اکٹھے ہیں، دعائے مغفرت کی نیت سے اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت مرحوم ماہر محمد یوسف صاحب کی بخشش فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے اور آخرت میں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور بھائی مار محمد یونس صاحب، بھائی مار شفیق صاحب سمیت دیگر اہل خانہ، لواحقین، پسماندگان، سوگواران، اللہ سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ صبر پر جس اجر کا اللہ اور اللہ کے رسول نے امت کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اللہ وہ اجر بھی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کتا بلی بھی بنا سکتا تھا، اور وہ قادر ہے اس پر۔ اللہ نے کرم کیا اور ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد پھر انسان قائم بھی رکھا۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے انسان بنایا، پھر انسان بنانے کے بعد ان کو سور اور بندر بنا دیا۔ قرآن پاک اس بات کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ پاک جب ناراض ہوئے تو فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ ہو جاؤ بندر، اور بندر بھی عام نہیں، ذلیل ترین بندر بن جاؤ۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اس انسان کے اس خطاب پر اللہ نے ہمیں قائم بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ نے آپ کو اور مجھے نہ یہودی بنایا ہے، نہ عیسائی بنایا ہے، نہ مجوسی بنایا ہے، نہ ہندو بنایا ہے، نہ رافضی بنایا ہے، نہ خارجی بنایا ہے، نہ ناسبی بنایا ہے، نہ سکھ بنایا ہے، نہ بدھ مت بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے الحمدللہ محمدی بنایا ہے۔ کہو الحمدللہ، محمدی ہمیں بنایا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ماننے والا اور آپ کا امتی بنایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہم اس کرم پر، اس فضل پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ اسی طرح ہم پر کرم فرماتے رہیں اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، تاکہ ہم انسانیت پر رہتے ہوئے کل اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، ہر گناہ کسی نہ کسی جانور کی صفت ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، ہر گناہ کسی نہ کسی جانور کی صفت ہے۔ اللہ نے ہمیں چونکہ انسان بنایا، انسان بنا کر پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس کائنات میں باہر ہیں یا بر ہیں، خشک ہیں یا تر ہیں، شمس ہیں یا قمر ہیں، شرق ہیں یا غرب ہیں، شمال ہیں یا جنوب ہیں، اور کائنات کی ہر مخلوق میں سب سے خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ قیمت کے اعتبار سے بھی انسان اللہ کے ہاں جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جنت کی بھی اتنی قیمت نہیں اللہ کے ہاں جتنی انسان کی قیمت ہے۔ اور اس کا واضح سمجھ آنے والی بات ہے کہ جنت انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر جنت کا جو ذکر ہوا ہے تو وہ خدمت کے حوالے سے ہوا ہے کہ اس میں تمہارے لیے محل ہوں گے، اس میں تمہارے لیے جنت کی نہریں ہوں گی، اس میں تمہارے لیے دودھ اور شہد ہوگا، اس میں تمہارے لیے آپ کی من چاہی ہر شے موجود ہوگی۔ تو یہ جو ساری چیزیں اللہ قرآن میں بار بار بتا رہا ہے تو یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے۔
تو جنت آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ اور ذہن میں رکھنا کہ خادم کبھی بھی مخدوم سے اونچا نہیں ہو سکتا، مخدوم ہمیشہ خادم سے اونچا ہوتا ہے۔ انسان جنت میں مخدوم ہے، جنت انسان کی خادمہ ہے، تو انسان جنت سے بھی اعلیٰ ہے، انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ کسی شاعر نے خوبصورت بات کہی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا۔ اللہ ہمیں اسی انسانیت پہ قائم رکھے۔ ہر گناہ کسی نہ کسی جانور کی خصلت ہے، تو جب بندہ وہ گناہ کرتا ہے تو ظاہری شکل حضور کی دعا کی وجہ سے نہ بھی تبدیل ہو، اس کی باطنی شکل اس جانور جیسی بن جاتی ہے، اس کی باطنی کیفیت اس جانور جیسی ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، ہمارے قریب کے بزرگ گزرے ہیں، شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں لاہور میں چلتا ہوں تو مجھے انسان کوئی نظر آتا ہے، ورنہ اکثر لوگ سور اور بندر بنے پھر رہے ہیں، کتے اور بلیاں بنے پھر رہے ہیں، چونکہ ان کی ظاہری شکل تو نہیں تبدیل ہو رہی، دیکھنے والا ان کو انسان سمجھ رہا ہے، لیکن ان کا باطن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جانوروں کی طرح تبدیل ہو گیا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم گناہ کرتے رہیں، وہ بے نیاز ہے، اور اتنا بے نیاز ہے کہ موسیٰ کلیم جیسی ہستی دریاؤں سے راستہ تلاش کر رہی ہے، اور فرعون جیسا متکبر بندہ حکومت میں ہو کر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور وہ آسمانوں پہ بیٹھا ہے اور ان کے اوپر عذاب نہیں بھیج رہا، بلکہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل کو گرانے میں کتنا گر رہے ہیں۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی گرا سکتا نہیں۔ آپ دیکھیں نا، بھائیوں نے پکڑا کنویں میں ڈال دیا، بھائی زمین پر بھی تو گرا سکتے تھے، کنویں میں ڈالا، کہنا کیا چاہتے تھے کہ جس کو بھائی گرا دیں وہ زمین پہ نہیں گرتا، کنویں میں جا گرتا ہے۔ جس کو زمین بھی پاؤں کے نیچے سے کھینچ لی گئی، اللہ نے اس یوسف کے پاؤں تلے جبریل کے پر دیے، جبریل کے پر دیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کنویں کے پانی سے پیر ابھی مس نہیں ہوئے تھے کہ جبریل امین ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر لے کے پہنچ گئے۔ پھر وہ یوسف جسے بھائیوں نے کھوٹے سکوں کے عوض بیچا، حالانکہ قافلے والے اچھا پیسہ دینا چاہتے تھے، انہوں نے کہا نہیں بس کوئی اگر آپ کے پاس ردی پیسہ ہے نا وہی دے دو، لے جاؤ۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد حضرت یوسف کو بے قیمت کرنا تھا، بے قیمت کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جسے عزت اللہ دے تو اللہ جب چاہتا ہے باپ سے بیٹے کو جدا کریں، کنویں میں ڈال دے، پھر کنویں سے نکالے مصر کے بازاروں میں اس کی بولی لگوا دے، پھر مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے یوسف کو اللہ اسی مصر کا بادشاہ بنا دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ قرآن پاک کاش آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے ہیں اور والی مصر بنے تو ان کے جو بھائی جنہوں نے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے ان کو اسی بھائی کے یوسف کے دربار میں کھڑا کیا، اور قرآن کہتا ہے وہ کہہ رہے تھے اے عزیز مصر، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم سید زادے ہیں، اے عزیز مصر سنے تو بہت سخی ہے، تو جتنا لوگوں کو دے رہا ہے ہمیں اتنا بھی دے، اور سادات ہونے کی وجہ سے ہمیں دگنا دے، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارے گھر میں کافی دنوں سے فاقے آ رہے ہیں، یوں کہہ رہے تھے۔ لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ خیر، بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے اور لازوال ہے، جب چاہے جیسا چاہے جس کے لیے چاہے اور جو چاہے اللہ کر دیتا ہے، اللہ کو روک کوئی نہیں سکتا، اس کو روک کوئی نہیں سکتا۔ سامعین محترم، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے ساری دنیا گناہ کرے،
اور جب اللہ کو فرق نہیں پڑتا تو پھر اللہ ہمیں کیوں روک رہے کہ گناہ نہ کرو؟ تو وجہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہماری باطنی شکل اس جانور جیسی ہو جاتی ہے، اور اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میں نے جو تمہیں انسان بنایا تو تم جانور کیوں بنتے ہو؟ میں نے جب تمہیں انسان بنایا ہے تو تم کتے بلی کیوں بنتے ہو؟ میں نے جب تمہیں انسان بنایا ہے تو تم حیوانوں جیسے کام کیوں کرتے ہو؟ اس لیے اللہ ہمیں گناہوں سے روک رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، مفسرین نے لکھا ہے اللہ انسان کی قدر کرتا ہے، انسان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ چہرے پہ تھپڑ نہ مارو کہ مسلمان کا چہرہ اللہ نے خود بنایا ہے، انسان کا چہرہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ نچلا دھاڑ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے تخلیق کیا ہے، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے، اور اوپر والا سارا سسٹم اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور پھر اس کو یہاں سے جوڑا ہے۔ یہ حصہ جو ہے یہ وہ نٹ ہے جس کے ذریعے سے اس جسم کو جوڑ کر اس میں روح پھونکی گئی ہے۔ مفسرین کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ فرشتے بنائے تب بھی اللہ کی مرضی سے بنے گا، اللہ ڈائریکٹ بنائے تب بھی اللہ کی مرضی سے بنے گا، چونکہ فرشتے بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے اس لیے روکنا چاہتے ہیں کہ ہم جانور نہ بنے، ہم انسان ہی رہیں۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جب گناہ گاروں کو جہنم میں بھیجیں گے تو انسانی شکل میں نہیں بھیجیں گے، پہلے ان کی شکلیں تبدیل کریں گے، ان کے گناہوں کے مطابق ان کو جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کر کے پھر جہنم میں بھیجا جائے گا۔ کوئی بندہ انسانی شکل میں جہنم نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ انسان کی اتنی قدر کرتا ہے، اتنی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد قدر شروع ہو رہی ہے، آپ نے کلمہ بعد میں پڑھا ہے، آپ کی عزت پہلے سے ہو رہی ہے انسانیت کی وجہ سے۔ چونکہ بچے یولد علی الفطرت ہوتے ہیں، فطرت پہ دین فطرت پہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، بعد میں ان کے والدین یہودان ہی او ینصران ہی ان کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ پیدائشی طور پر فطرتاً مسلمان ہوتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے اللہ اس وقت بھی اس کی عزت کر رہے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ یہ نال نات دا تھوڑا تھوڑا تڑکا لاواں، صدیق صاحب انشاءاللہ بیٹھے تو سنان گے، میری چونکہ سور کوئی نہیں تو سناواں میں بھی ہاں۔ اس واسطے فاروق بھائی تھوڑا جہا مطلب برداشت کرو، مینوں جاگن دا ثبوت دو۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہے اللہ اس وقت بھی انسان کی عزت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف ہے، حدیث قدسی ہے، اگرچہ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف جیسی مستند کتابوں میں نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے اس لیے الترغیب والترہیب میں بیان کر دی جاتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جعلت لک قرارا فی بطن امک، میں نے تیری ماں کے پیٹ میں تجھے رہائش دی، تیری ماں کے پیٹ میں تجھے جگہ دی۔ جعلت لک قرارا فی بطن امک، تیری ماں کے پیٹ میں تجھے جگہ دی۔ وجعلت لک غشان، پھر تیرے اوپر ایک پردہ چڑھا دیا۔ وجعلت لک غشان، تیرے اوپر ایک پردہ چڑھا دیا۔ اس پردے کے اندر رہ، کیوں؟ لِأَلَّا تَفْزَعْ مِنْ ظُلْمَتِ الرَّحْمِ، تیری ماں کا پیٹ کا اندھیرا ہے نا، اس اندھیرے سے تجھے ڈر نہ لگے۔ اور یہ جو پردہ اوپر چڑھا جاتا ہے جسے ڈاکٹر اپنی زبان میرے خیال میں لائکر بولتے ہیں، جلی سی ہوتی ہے، اس پردے میں پوری کائنات کا حسن فیڈ کیا گیا ہے۔ یہ بچہ وہاں پہ ایسے ہی نہیں رہتا 9 ماہ، یہ بچہ ماں کے پیٹ میں پوری کائنات کا حسن دیکھ رہا ہے جو اس جھلی کے اندر اللہ نے سمو کے رکھ دیا ہے۔
اور اہل طب جانتے ہیں جو بچہ ماں کے پیٹ میں ڈر جائے یا گونگا پیدا ہوتا ہے یا بہرا پیدا ہوتا ہے، عیب دار پیدا ہوتا ہے، یہ جو صحیح بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اس جھلی کے اندر اتنا تحفظ دیا گیا ہے، یہ اس پیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہنس بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں یہ بیمار بھی ہوا ہے، جاگ بھی رہا ہے، اس نے کھیلا بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی مارے ہیں، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ جگہ تھوڑی ہے میں باہر نکلوں۔ اللہ نے اسے تھوڑی جگہ میں ہی پوری کائنات کا حسن دے دیا۔ او جی جنت قبر جنت دے باغ ہے چکی میں 92 سی جی بھی ہے تو 5 فٹ دی جی 6 فٹ دی، اے تمہاری ماں کا پیٹ تو 1 فٹ بھی نہیں ہے، اس میں پوری دنیا کا حسن اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ اور یہ جو بچہ یہ آبزرو کرتا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچہ جب 6 ماہ کا ہو جائے تو اس کے سامنے والدین ہم بستری نہ کیا کریں، 6 ماہ کے بچے کے سامنے یہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اس کے فیڈ ہو رہا ہوتا ہے، سارے یہ ارد گرد کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر سمو نہیں بول رہا، اس کے اپنے وہ اس کے جسم اس کو اجازت نہیں دے، ورنہ اس کو یہ ٹوٹل چیزیں اپنے ذہن میں لے رہا ہے۔ اسلام بڑا مضبوط مذہب ہے، بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹی جب 8 سال سے اوپر ہو جائے تو باپ اس کو چہرے پہ بوسہ نہیں لے سکتا، باپ تم کہتے جی انکل سے مل لو جی، ہاں جی کزن کے ساتھ چلی جاؤ جی، کزن ہی تو ہے، اور یہی کزن ہی تو بیماریوں کی جڑ ہے، تمام بیماریاں اسی کزن سے ہی تو شروع ہو رہی ہیں، جن پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے وہی تو بھروسہ توڑ رہے ہیں۔ یہ تمہارا انکل ہے جی مل لو، یہ تمہارا کزن ہے جی مل لو، کیوں ملے؟ فرمایا 8 سال کی بچی ہو جائے باپ اس کو چہرے پہ بوسہ نہیں دے سکتا، بہت بھی اگر اس سے پدرانہ شفقت آ رہی ہے تو بیٹی کے سر پہ بوسہ دے، اور اگر بیٹی جوان ہو گئی ہے تو باپ سر پہ ہاتھ رکھے اور اس کو سینے سے لگا کے مل بھی نہیں سکتا، باپ۔ ہاں جی یہ دین اسلام ہے، یہ دین فطرت ہے، اسلام ہے جو تمہاری عزتوں کا محافظ ہے، اسلام ہے جو تمہاری اقدار کا محافظ ہے، اسلام ہی ہے جو تمہیں بتا رہا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ تم ماں باپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھو گے مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا، اسلام بتا رہا ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنی دنیا ہے جو یورپ کی صورت میں آج ہمارے لیے رول ماڈل بنی ہوئی ہے، وہاں پر ماں باپ کو سال میں ایک بار مدر ڈے کے لیے، ایک بار فادر ڈے کے لیے یاد رکھا جاتا ہے، اور پورا سال اولڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ماں اور باپ، خیراتی ادارے میں پلنے والے ماں اور باپ اپنے بیٹے کے صرف ایک میسج کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ میسج سال کے بعد یہی آتا ہے ہیپی مدر ڈے، ہیپی فادر ڈے، بس۔ ہمیں اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے صبح صبح اٹھو، ماں باپ کی زیارت کرو، حج اور عمرے کا ثواب لو، اسلام کہہ رہا ہے۔ خوشامد اسلام میں حرام ہے، لیکن اسلام کہتا ہے ماں باپ کی خوشامد کرو، تمہاری عبادت ہے، اور یہ ماں باپ کی خدمت ہے جو اتنا اونچا کر دیتی ہے کہ حضرت عمر سے کہا جاتا ہے عمر اویس کرنی سے اپنے حق میں دعا کروانا، اویس کرنی سے دعا کروانا، وہ تابعی ہیں، عمر وہ ہے جس کی نیکیاں حضور نے فرمایا آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کہ اس میں اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ عمر اویس کرنی سے دعا لے لینا۔ وجہ حضرت اویس کرنی نے فرمایا وجہ یہی تھی کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے میں حضور کی زیارت کے لیے نہ آ سکا تھا، اور میں نے اپنی ماں کی خدمت کی۔ آپ علیہ السلام تک جب میں پہنچنے لگا تو آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ ماں کی خدمت نے اتنا اونچا کر دیا، اور جس طرح ماں کی خدمت عبادت ہے اسی طرح باپ کی خدمت بھی عبادت ہے۔ ہم نے، نعت خانوں نے، خطیبوں نے، مقررین نے تقریریں کر کر کے، ماں کی شان بیان کر کر کے ہم نے معاملہ وہاں تک پہنچا دیا کہ باپ اب اپوزیشن لیڈر ہے، باپ بیچارہ اپوزیشن لیڈر ہے، یہ صرف اے ٹی ایم مشین ہے جس سے ہم نے پیسے لینے ہو تو قریب ہو جاتے ہیں، ورنہ سارے مشورے، رشتوں کے لین دین، باقی سارا ماحول، پیار محبت وہ ہمارا صرف ماں سے وابستہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں بتایا یہی گیا کہ ٹور جاویں ایک وار تے ماواں
پیو لب ویندے دنیا دی کیڑی فیکٹری جتھوں پیو لبدا ہے دنیا کی کون سی مارکیٹ ہے جہاں سے باپ ملتا ہے تیری اور میری جنت میرے ماں کے قدموں تلے ہے میری ماں کی جنت میرے باپ کے قدموں تلے ہے حضور نے فرمایا اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے کڑک دھوپ میں مزدوری کر کے کما کے لاتا ہے گھر میں اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے بڑی مشہور مثال ہے کہ بیٹے نے ضد کر دی کہ ابا جان میں نے موٹر سائیکل لینا ہے باپ کی کیپیسٹی نہیں ہے موٹر سائیکل لے کے دینے کی جب بیٹے نے دھمکی دے دی کہ میں نے تو خود کشی کر لینی ہے جی اور سامعین محترم میں ہر جگہ پہ یہ بات بتاتا پھر رہا ہوں یہ جو خودکشی ہے اس کی کسی بھی حالت میں اسلام اجازت نہیں دیتا یہ حرام فعل ہے یہ غلیظ فعل ہے یہ گندا فعل ہے یہ قابل تعریف نہیں آج کل نوجوانوں میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے فخر محسوس کر رہے ہیں وہ اس میں یہ فخر نہیں یہ لعنت ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والا حرام موت مر رہا ہے صحابہ کرام آئے یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ فلاں بندہ جو ہے نا جنگ میں بڑا لڑ رہا ہے اتنے کافر مار دیے حضور سنتے رہے آخر میں فرمایا لیکن جائے گا تو جہنم میں صحابہ حیران یا رسول اللہ ہماری طرف سے لڑ رہا ہے حضور نے فرمایا اللہ کا کہا کون تبدیل کرے اور یہی ہوا لڑتے لڑتے اس بندے کو زخم لگا زخم کی شدت برداشت نہ کر سکا اس نے اپنی تلوار نیچے رکھ کے اس کی نوک کے اوپر اپنے آپ کو جھکایا اور تلوار آر پار کر کے خودکشی کر کے مر گیا اور جہنم گیا جیسا حضور نے فرمایا تھا کیا باپ کو اتنا بھی حق نہیں کہ تمہیں تھوڑا سا جھڑک سکے تم پہ تھوڑا سا روب ڈال لے اپنا آپ دکھانے کے لیے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں یہی تو تم سے مانگتا ہے تم سے پیسے تو نہیں مانگ رہا الٹا تمہیں دے رہا ہے بیٹے کو صرف اتنا کہہ دیا کہ بیٹا کپڑے ہمارے دیہاتی لوگوں جیسے سلوا لو اس نے جا کے خودکشی کر لی میری نظروں کے سامنے ڈب کلا کا واقعہ تھوڑا سا جھڑکا ہے کہ یار یہ کپڑے ایسی کدی ایسی جٹ بندے ہی ہو جائے نہ پائے کر او لگا گیا اس نے جا کے خودکشی کر لی مر گیا اتنی بات مر گیا اتنی سی بات پہ مر گیا ایک بندہ میرے قریب اب جو ہے فوت ہوا ہے تقریباً کو 6 ماہ پہلے کیوں اس نے کہا میرے دوست نے بھی خودکشی کر لی ہے ہوں میں بھی کرندہ پیا چلو جی کوئی وجہ ہی کوئی نہیں یہ حرام ہے اور یاد رکھنا خودکشی کا کرنے والے کا جنازہ پڑھنے سے حضور نے منع کیا ہے اس کا نہ پڑھو اس کا جنازہ یہ تو محدثین کی مہربانی سمجھو کہ انہوں نے دیگر احادیث کو سامنے رکھ کے کہا ہے کہ چلو ایمان پر فوت ہوا ہے اس کا جنازہ پڑھ دیا جائے لیکن آگے لکھا ہے کہ علاقے کی مشہور شخصیات اس کے جنازے میں نہ جایا کریں جو خودکشی سے مرے علاقے کی مشہور شخصیات اس کا جنازہ نہ پڑھا کریں چند لوگ جنازہ پڑھیں اور پور دیں اس کو بس نفرت کا اظہار کیا محدثین نے بھی میرے نوجوان بھائیوں میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہ رہا مجھے بولنے کا موقع ملا ہے تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حرام فعل ہے اس سے بچو کسی صورت بھی قرآن اور حدیث نے خودکشی کی اجازت نہیں دی کسی بھی صورت نہیں دی زندگی جینے کے لیے دی گئی آپ کو جہاں رب جینے کی آپ کو اجازت دے رہا ہے وہاں اگر آپ مریں گے تو آپ اللہ کے دیے ہوئے پیکج کو ٹھکرا رہے ہیں تو پھر جہنم ہی جانا ہے جاگ رہے ہیں آپ میں بات پیچھے لے چلتا ہوں اور میں ختم کرتا ہوں پھر انشاءاللہ موقع ملا بیٹے نے دھمکی لگا دی ابا جان موٹر سائیکل لے کے دو نہیں تو میں نے خودکشی کر لینی ہے اب باپ بیچارہ کیا کرے مجبور ہے باپ تو باپ ہی ہے نا تم سمجھتے ہو کہ ماں آپ کو سینے سے لگا کے سر پہ بوسہ دیتی ہے اس کو آپ سے زیادہ پیار ہے اور باپ ہر وقت ماتھے پہ جو ہے دوسرا شکنن لے کے پھر رہا ہوتا ہے باپ کو ہم سے پیار نہیں اس کی شکن ہی تو تمہارا پیار ہے یہ تمہیں بچانا چاہتا ہے زمانے کے آفات سے ماں چاند ہے باپ سورج ہے چاند سے آپ کو حسن کی ٹھنڈک مل سکتی ہے اتنی روشنی نہیں مل سکتی زندگی کی روشنی لینی ہے تو باپ کی بھی اسی طرح خدمت کرو جس طرح ماں کی کرتے ہو
اور زندگی میں راحت لینی ہے تو ماں کی خدمت کرو، زندگی میں روشنی لینی ہے تو باپ کی خدمت کرو۔ ہاں جی، باپ مجبور ہوا، اس نے کچھ قرضے لیے، کچھ مزدوریاں کی، قرضے لے لو کہ بیٹے کو لے گیا، موٹر سائیکل لے کے دیا، بیٹے نے موٹر سائیکل کو کک ماری، سیدھا گیا پینٹر کے پاس، موٹر سائیکل کی بتی پچھلی جو ہے رتی اس کے اوپر لکھوایا یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ دسو بھائی موٹر سائیکل کہاں لے کے دیتا ہی؟ ہاں جی، قرضہ کہاں چاہیا ہی؟ اس کے لکھوایا پیچھے یہ سب میری ماں کی۔ یہ کنسپٹ کہاں سے ملا ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ یہ کہیں کہ حضور نے 3 بار فرمایا کہ تیرے اوپر تیری ماں کا حق ہے، تیرے اوپر تیری ماں کا حق ہے، تیرے اوپر تیری ماں کا حق ہے، اور 4تھی بار فرمایا کہ تیرے اوپر تیرے باپ کا حق ہے، تو سامعین محترم یہ حق کی بات کی گئی ہے۔ اگر فضیلت کی بات ہو تو باپ کو ماں پر فضیلت ہے، حق ماں کا زیادہ ہے، درجہ باپ کا زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو فضیلت ہے عورتوں کے اوپر۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ اپنے باپ کو نا فائدہ بھی پورا اٹھاتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں۔ میں نے تو یہی ماحول میں دیکھا ہے، مجھے تو اپنے والد محترم کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع ہی نہ دیا، لیکن ان نے جو مقصد اور مشن چھوڑا تھا الحمدللہ اس پہ میں حتی الامکان اپنی اوقات کے مطابق بھاگ دوڑ کوشش کر رہا ہوں، لیکن موقع نہ ملا مجھے اپنے والد محترم کی خدمت کرنے کا، اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے راحت اور روشنی لینے کا موقع نہ ملا۔ لیکن میں ماحول معاشرے کا آدمی ہوں، میں دیکھتا رہ جاتا ہوں، میرے پاس وہ باپ بھی آتے اللہ کی قسم جو کہتے ہیں ہمیں بیٹے نے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا۔ باپ بیٹے کے بارے میں درخواستیں لے کے میرے پاس آئے ہوتے، اور پھر میں الحمدللہ میں تو سپیشل فون کرتا ہوں کہ اس کا پرچہ نہیں بھی بڑھنا نے دے پوتر نو چاہ کے لتر پھیرو تاکہ انہوں پتہ چلے بے پیو تو بغیر کی ہوندہ ہے، میں تو کہہ دیتا ہوں بالکل۔ او جی نہیں جی مولانا صاحب تو انہوں کہ پتہ ساڑھا پیو جڑا ہے نا اے بڑا ہی ہو جی ہی نے جی، او جی ہو جی ابھی یہ توڑا پیو ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم کسی کی آنکھ پھوڑو گے تو بدلے میں آنکھ اس کی پھوڑی جائے گی، تم کسی کا بازو توڑو گے تو شرعی عدالت اس کا بازو توڑوائے گی جس نے بازو توڑا تھا۔ لیکن اگر باپ نے بیٹے کو مارا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا تو شرعی حکومت میں باپ کے خلاف پرچہ بھی درج نہیں ہوگا۔ کیوں مولانا عثمان صاحب؟ پرچہ بھی نہیں درج ہوگا، قاضی اس کی دعوے کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا، بیٹے کی آنکھ ضائع ہو گئی، یہ مقدمہ لے کر قاضی کے پاس جائے گا، قاضی اس کا مقدمہ سماعت ہی نہیں کرے گا، اجازت ہی نہیں باپ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا انتا و مالکا لی ابیک، تو اور تیری ساری کمائی تیرے باپ کی ہے۔ باپ کی جیب سے بیٹا بغیر اجازت کچھ نہیں نکال سکتا، نکالے گا تو چوری ہوگی، لیکن بیٹے کی جیب سے باپ بغیر اجازت نکال سکتا ہے، یہ چوری نہیں ہوگی، یہ اس کا حق ہے۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہیں کیسے بتاؤں رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ تم سننا کب چاہتے ہو؟ تم تو چاہتے ہو میں سر لگا کے تقریر کروں۔ کیسے بتاؤں کہ قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ٹین کی چھت ہوتی ہے نا، ٹین کی چھت، ٹین کی چھتیں بھی ہوتی تھیں یا آج کل شیڈ کے طور پر آگے لگا دی جاتی، تو اس کے نیچے بیٹھنے والا دھوپ سے بچتا ہے، بارش سے بچتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن جب اس چھت کے اوپر اولے برس رہے ہوتے ہیں نا، گڑا ڈھہ رہا ہوتا ہے، تو چھت کے اوپر سے جو آواز آ رہے ہوتے تلے بیٹھو آندہ یار چھت کھڑکتی بہوں پئی ہے، فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اور گلا بھی۔ باپ ٹین کی چھت بنا ہوا ہے آج کل، پوری فیملی اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے، اس سے نفع بھی اٹھا رہی ہے، اور جب اس باپ کے اوپر اولے برس رہے ہیں، حالات اور مصائب مشکلات کے، اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ اولوں کی وجہ سے اگر کسی وقت چیخ پڑتا ہے، بول پڑتا ہے، جھڑک دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یار بابا کھپدا بہو ہے جی، بلندہ بہو ہے جی بابا ہوں بڈھا جو ہو گیا، اور جس کے پوسٹ پہ اولے برس رہے ہیں اس نے کھپنا تو ہے۔
وہ تمہارا نقصان ہوتا دیکھے گا، اس نے زندگی گزاری، اسے پتہ ہے حالات کیسے ہوتے ہیں، جب تمہیں دیکھے گا نقصان ہو رہا ہے تو اس نے تو تمہیں بولنا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ باپ کو اس کا حق دو، کبھی جھڑک بھی لے تو آپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری بات ختم ہوئی آپ پر، میں وہ حدیث پوری کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، ہم نے تیری ماں کے پیٹ میں تجھے رہائش دی، وجعلت لک غشان، پھر اس کے اوپر ایک پردہ چڑھا دیا، لئلا تفزع من ظلمت الرحم، تاکہ ماں کے پیٹ میں جو اندھیرا ہے تجھے اس سے ڈر نہ لگے، وجعلت وجہک الی ظہر امک، ہم نے تیرے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی جانب کر دیا۔ چہرہ ہونا تو سینے کی جانب چاہیے تھا، لیکن کدھر کر دیا؟ پشت کی جانب کر دیا۔ کیوں؟ لِأَلَّا يُؤْذِيكَ رَائِحَةُ الطَّعَامِ، تیری ماں جو کھانا کھاتی ہے نا، اس سے معدے میں جو بدبو اٹھتی ہے تجھے وہ تکلیف نہ دے۔ ابھی تو تم نے نمازیں بھی نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تو تم نے نہ ذکر اذکار کیے، نہ تم نے واعظ و نصیحت سنی نہ کہی، ابھی تم ماں کے پیٹ میں ہو، اللہ تمہاری عزت کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے اللہ تمہاری۔ ماں کو جو مخصوص دنوں میں خون آتا ہے نا، یہی خون بچے کی خوراک بنتا ہے بعد میں، یہ بات ذہن میں رکھنا، جب بچہ ٹھہر جاتا ہے یہی خون اس بچے کی خوراک بن جاتا ہے، لیکن چونکہ خون ہے تو اللہ یہاں پر بھی اس خوراک کو دینا تو منہ کے راستے چاہیے تھا نا، دینا تو، لیکن اللہ یہاں بھی انسان کی عزت کر رہا ہے، منہ کی بجائے ناف کے ذریعے سے دے رہا ہے، یہاں بھی تمہاری عزت ہو رہی ہے۔ تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، نئی نمازیں پڑھی کہ تم کہو کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو تب اللہ عزت کر رہا ہے، یہاں بھی تمہاری عزت ہو رہی ہے، ناف کے ذریعے سے وہ خون تمہیں بطور خوراک دیا جا رہا ہے۔ فلما تمت وجعلت لك متكئين يمينك وعن شمال، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے تیرے دائیں اور بائیں دو تکیے لگا دیے، ایک جگر ہے ایک تلی ہے، اور اہل طب جانتے ہیں جگر میں خرابی ہو تب بھی بچہ متاثر ہوتا ہے، تلی میں خرابی ہو تب بھی بچہ متاثر ہوتا ہے۔ ماں اٹھ رہی ہے، سو رہی ہے، چل رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بچہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، چونکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دو تکیے اس کے ارد گرد لگا۔ فلما تمت مدتک، جب مدت پوری ہو گئی، فامرت الملک الموکل، میں نے موکل فرشتے کو حکم دیا، ان یخرجک، کہ تجھے تیری ماں کے پیٹ سے باہر نکال دے، فاخرجک من ریشۃ جناحیہ، تو تجھے تیری ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا گیا۔ حالت تیری یہ ہے کہ جب تو ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، مرغی کا بچہ بھی تو اس سے زیادہ طاقتور ہے، مرغی کا بچہ بھی پیدائش کے فوراً بعد بھاگ پڑتا ہے، اپنی خوراک خود چگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ کیا ہیں؟ فرمایا لعلک سن تقطع، تیرے دانت نہیں کہ خوراک کو کاٹ سکے، لعلک ید تبطش، تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں کہ چیزوں کو پکڑ سکے، لعلک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں سکت نہیں کہ تو چل کے اپنی خوراک کھا سکے، تیری حالت یہ ہے کہ تیرے پاس کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں وجعلت لک ارقیکین رقیقین فی صدر امک، میں تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی دو نہریں جاری کر دیتا ہوں۔ ارق کہتے ہیں ناڑ کو، رگ کو، جس کو اس ارق کا میں نے نہر ترجمہ کر دیا، دودھ کی دو نہریں جاری کر دیتا ہوں۔ حار فی الصیف وبارد فی الشتاء، سردیوں میں گرم ہوتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اسے پینا شروع کرتا ہے، پیتا رہتا ہے، تیرے دودھ کے دانت نکلتے ہیں، تیرے بازو مضبوط ہوتے ہیں، تیرے کوا مضبوط ہوتے ہیں، جب تیرے بازو مضبوط ہو جاتے ہیں، فلما اشتدت ارزقا، جب تیرے بازو مضبوط ہو جاتے ہیں، بارزتنی بالمعاصی، اے میرے بندے جب تیرے شعور کی وادیوں میں قدم اٹھتے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ تیرا قدم مسجد کی طرف جاتا، تیرا قدم سینمے کی طرف جاتا ہے، چاہیے تو یہ تھا تیری پیشانی اللہ کے در پہ جھکتی، تیری پیشانی قبروں پہ جھکتی ہے، چاہیے تو یہ تھا تیری امیدیں اللہ سے وابستی ہوتی، تیری امیدیں بیر کے درخت سے وابستہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تو مجھ سے مانگتا، تو غیروں سے مانگ رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا تو عبادت میری کرتا، تو غیروں کی کر رہا ہے۔ فلما اشتدت ارزقا، جب تیرے بازو مضبوط ہو گئے، بارزتنی بالمعاصی، تو نے گناہ کر کے مجھے للکارنا شروع کر دیا، مجھے للکارتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ماں باپ سے دنیا سے چھپ کے گناہ کرتا ہے تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے دنیا سے ڈرتا ہے مجھ سے نہیں ڈرتا، دنیا سے چھپتا ہے مجھ سے نہیں چھپتا، ماں باپ کا لحاظ کرتا ہے میرا نہیں کرتا، تجھے دنیا سے شرم آ رہی ہے مجھ سے نہیں آتی،
فلما اشتدت ارزقا، جب تیرے بازو مضبوط ہو جاتے، بارستنی بالمعاصی، ہے میرے بندے تو گناہ کر کے مجھے للکارتا ہے، اس کے باوجود بھی احاذہ جزائی عبدی، میرے بندے میرے احسانوں کا یہی بدلہ دینا تھا. ذالک ان دعوتنی، اس کے باوجود بھی کہ تو نے گناہوں سے دھرتی کالی کر دی، اگر تو مجھ سے دعا کرے گا عجب تک، میں پھر بھی تیری دعائیں قبول کروں گا. وَإِن سَأَلْتَنِي، اور اگر تو مجھ سے دعا کرے گا أَعْطَيْتُكَ، میں تجھے عطا کروں گا. بس میری تقریر ختم ہوئی. اللہ چاہتا ہے آپ اللہ سے صلح کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑ دیں، آپ کی توبہ ہو گئی. تو اللہ پاک تو انتظار میں. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جواب شکوہ میں لکھا ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمارے مرحوم ماہر محمد یوسف صاحب کی اللہ پاک بخشش فرمائیں، اور آپ سب اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.